بہرحال فرمائے کہ اما توردن عنہم ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا فقل لہم قولا معسورا، اور اگر تو ان سے منہ پھیرے اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تجھے امید ہے تو ان سے آسان بات کہہ۔ اب ہم سے بھی خطاب ہے اور یہ نبی علیہ السلام سے بھی خطاب ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی کہ جب آپ کی خدمت میں کوئی آتا تھا اور مانگتا تھا تو آپ نہیں فرمایا کرتے، تو بعض اوقات ظاہری طور پہ آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، تو آپ علیہ السلام نہیں پھر بھی نہیں فرماتے تھے، آپ خاموش ہو جایا کرتے تھے، یا فرما دیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عطا فرمائے مجھے بھی عطا فرمائے، یہ معاملہ ہوا کرتا ہے۔ تو اسی بات کی تعلیم دی گئی ہے، تو ان سے منہ نہ پھیر، تو اگر ان سے منہ پھیرے اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں کہ جس کی تجھے امید ہے، یعنی رب کی رحمت میں رب مجھے کچھ دے دے تو پھر میں تمہیں بھی دے دوں گا، تو اور کچھ نہ ہو تو ان سے اچھی بات کہہ دے کہ بھائی جب آئے گا تو دے دوں گا، ابھی نہیں ہے میرے پاس، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دے دے مجھے بھی دے دے۔ تو وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ۔ ابھی ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم کنجوس نہ بن جاؤ، کہ تمہارے پاس مال موجود ہے، کسی غریب کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، تمہیں کوئی خاص فرق بھی نہیں پڑے گا، اس کی ضرورت کو پورا کرو، ہمیں کنجوسی نہ کرو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ پورا کھول دے، کچھ بھی دے دے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہ ہمارے لیے کہا گیا کہ ایسا نہیں ہو کہ ایک مرتبہ جوش میں آ کے سب کچھ دے دو پھر بعد میں کہ افسوس میں نے کیوں دے دیا، ہائے مجھے بھی اب پریشانی ہو رہی ہے اور یہ اور وہ۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور بے شک تمہارا رب جسے چاہے رزق کشادہ دیتا ہے اور جسے چاہے تنگی دیتا ہے۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو کشادگی دے رہا ہے اس کی مرضی، جس کو تنگی کر رہا ہے اس کی مرضی۔ یہ اللہ بادشاہ ہے، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے، اس پر کوئی واجب نہیں کہ سب کو برابر برابر دے، سب کو ایک جیسا کر دے، کسی کا اس پر حق واجب نہیں ہے جو ہم کے برابر برابر دے، اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے جتنا دے۔ اور وہ کیوں کرتا ہے ایسا، اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے۔ لیکن بعض بزرگوں نے یہ فرمایا کہ وہ جانتا ہے کہ اگر میرے بندے کو، اس بندے کو اگر میں زیادہ دے دیا تو اس کے دین میں فساد آ جائے گا، یہ دین سے نکل جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، عیاشی میں پڑ جائے گا، اور اس بندے کو اگر میں نے کم دیا تو اس کے دین میں فساد آ جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، تو اس لیے اس کو زیادہ دیا، اس کو کم دیا، اس کے دین کو بچانے کے لیے، اس کی آخرت کو بچانے کے لیے کم دیا، اس کی آخرت کو بچانے کے لیے اس کو زیادہ دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے ایک انداز ہے، لیکن کسی کو بھوکا نہیں مارتا، وہ کم تو دیتا ہے، تنگی تو کرتا ہے، لیکن کسی کو بھوکا نہیں مارتا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے۔ ہاں، ہم لوگوں کی خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب اپنی ہر خواہش کو پورا کرنا چاہیں، جب لوگوں کی ریس میں آ کر، لوگوں کے مقابلے میں آ کر انہی کی طرح معاملہ کرنا شروع کر دیں، تو تب پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہم غریب ہو گئے، ہمارے پاس ہے نہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ دیا ہے۔ کہا اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا دیکھتا ہے۔ تو جانتا اور دیکھتا تبھی تو پھر اپنی حکمت کے تحت کسی کو کم کسی کو زیادہ دیا، سمجھ رہے ہیں بات؟ اور بہرحال یہ اس کا قانون ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، اس کی حکمتیں ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے،